حامدم و مسلیہ خواتین و حضرات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کے درس مثنوی کے اندر پیچھے ہم نے دیکھا کہ جب بادشاہ کے پاس طبیب آتا ہے تو وہ طبیب کے پاس چل کے اس کا استقبال کرتا ہے، اور طبیب شیخ کامل کے معنی میں ہے اور بادشاہ طالب اور مرید اور سالک کے معنی میں ہے۔ آج بادشاہ اس طبیب حاذق کو، شیخ کامل کو مریض کے پاس لے کے جاتا ہے اور مریض کی پوری حالت اور کیفیت کو اس طبیب کے سامنے، شیخ کامل کے سامنے ظاہر کرتا ہے۔ یہاں سے ایک سبق ملتا ہے کہ مرید کو، طالب کو اور سالک کو اپنے شیخ، اپنے مرشد اور اپنے مربی سے کوئی چیز چھپا کے نہیں رکھنی چاہیے۔ اور اس پورے واقعے کے اندر بہت سے اسرار ہیں جن کو ہم ساتھ ساتھ دیکھتے ہیں۔ بادشاہ کا اس طبیب کو بیمار کے پاس لے کے جانا، قصہ رنجور و رنجوری بخان، بعد ازاں درپیش رنجورش نشان۔ بیمار اور مرض کا حال سنایا اور اس کے بعد اس کو بیمار کے سامنے بٹھا دیا، اس مریض کے سامنے طبیب کو بٹھا دیا۔ رنگ رو و نبض و کارورا بدید، ہم علاماتش ہم اسبابش شنید۔ اس کا چہرہ اور اس کا رنگ اور اس کی نبض اور اس کا کارورا وہ طبیب نے دیکھا، اور اس کی علامتیں بھی دیکھیں اور اس کے اسباب بھی، کہ اس کو کون سا مرض ہے، یہ کس مرض میں مبتلا ہے، اس کو کون سی بیماری ہے اور کس بیماری میں مبتلا ہے۔ گفت ہر دارو کے ایشاں کرد ان، آ امارت نیز ویراں کرد ان۔ اس نے کہا کہ جو دوا انہوں نے کی ہے وہ تعمیر نہیں بلکہ ویران کیا ہے۔ اور یہاں ایک اشارہ ہے، اس طبیب حاذق سے پہلے مختلف طبیب اور حکیم اس مریض کے پاس آئے اس کی مرض کو بھانپنے کے لیے، جاننے کے لیے، مگر چونکہ وہ طبیب کامل نہیں تھے، طبیب حاذق نہیں تھے، طبیب ماہر نہیں تھے، تو جوں وہ دوا کرتے گئے مرض بڑھتا گیا۔ تو جو مرشدان ناقص ہیں، جو آج ہر کوئی مرشدی کا دعویٰ کرتا ہے، جبکہ مرشد کے لیے الگ اصول ہیں، اس کے لیے الگ دستور ہے، اس کے لیے الگ منازل ہیں، مراتب ہیں، درجات ہیں، ان کو طے کیے بغیر مرشدی کی سٹیج پہ وہ نہیں آ سکتا۔ اور مرشد کامل وہی بن سکتا ہے جو اپنے مالک حقیقی کی معرفت رکھتا ہو، اور معرفت حاصل کرنے کے بعد اپنے سالک اور طالب کو اس درجے پہ پہنچانا جانتا ہو۔ اس لیے کہا بے خبر بودن از حال درون، استعیذ اللہ مما یفترون۔ وہ اندرونی حالت سے لا علم تھے کہ اس کو مرض کون سا ہے، کیا دنیاوی ہے یا مالک حقیقی کی طلب کا مرض ہے، اس کے عشق کا مرض ہے، وہ اس سے ناواقف تھے، نابلد تھے۔ تو انہوں نے غلط بیانی کی اس سے اللہ کی پناہ کہ ہم اس کی مرض کو جان لیں گے، اس کا کامل علاج کریں گے، یہ صحت مند ہو جائے گا مریض، لیکن حقیقت حال یہ تھی کہ وہ اس مرض سے واقف ہی نہیں تھے۔ کیونکہ ہر شعبے کے اندر اس کے ایکسپرٹ ہوتے ہیں، تو جہاں ایکسپرٹ ہوتے ہیں وہاں پر کچھ ایسے لوگ بھی ہوتے ہیں جو اس کا دعویٰ کیے ہوتے ہیں، لیکن حقیقت میں وہ اس کو سمجھنے اور جاننے والے نہیں ہوتے۔ حقیقت میں بہروپیے بھی روپ دھار کے آ جاتے ہیں۔ دید از زارش کو زار دلست، تن خوشست و او گرفتار دلست۔ اس کو تن کے اعتبار سے تو ایک خوشی اور مسکراہٹ اور مسرت کی کیفیت تھی،
لیکن حقیقت میں اس کے اندر بیماری تھی، اور جو طبیب ماہر تھا وہ اس کے اندر کی بیماری کو سمجھ گیا کہ یہ کس مرض میں مبتلا ہے اور کس چیز میں مبتلا ہے۔ عاشقی پیدا است از زاری دل، نیست بیماری چو بیماری دل۔ کہا دل کی بیماری سے عاشقی ظاہر ہے، کیونکہ جب انسان کے باطن میں وہ محبت کی چنگاڑی لگتی ہے اور اس سے شعلہ اور آگ بھڑکتی ہے، تو وہ انسان کے اندر سے اس طلب کو، اس محبت کو، اس وجدان کو اور اس کیفیت کو اجاگر کرتی ہے جس سے انسان اپنے مالک و مولا کی طرف رجوع اور رجحان کرتا ہے، اور دل کی بیماری جیسی کوئی بیماری نہیں ہے۔ علت عاشق ز علت ہا جداست، عشق استرلاب اسرار خداست۔ فرمایا عاشق کی بیماری باقی بیماریوں سے جدا ہے اور اللہ کے عشق کے بھیدوں کا استرلاب ہے، یعنی اگر اللہ تعالیٰ سے انسان کی محبت اور اللہ تعالیٰ سے انسان کی لو لگ جائے تو پھر اللہ تعالیٰ کے بھید کو پانے کے لیے، اس کے اسرار کو پانے کے لیے جسم کی بیماری نہیں چاہیے، اس سے دل کی تڑپ چاہیے، اس سے عشق چاہیے، اس سے ذوق چاہیے اور اس سے شوق چاہیے۔ جب اللہ تعالیٰ سے بندے کی لو لگتی ہے اور انسان اس راستے سے گزرتا ہے تو پھر انسان کے لیے کیا چیز کافی ہے؟ آفتاب آمد دلیل آفتاب، گر دلیلت باید از وے رو متاب۔ کہا آفتاب اپنی دلیل خود ہے، یعنی سورج کے لیے یہ نہیں چاہیے کہ اس کے آنے کی دلیل کیا ہے، کیونکہ سورج جب نکلتا ہے اندھیرا چھٹ جاتا ہے اور کائنات کو، چار دانگ عالم کو وہ منور کر دیتا ہے۔ تو سورج کی دلیل خود سورج ہے، کسی اور دلیل دینے کی ضرورت نہیں ہے۔ اور اگر تجھے دلیل چاہیے تو پھر سورج سے اپنا رخ نہ موڑ، سورج سے اپنا چہرہ نہ پھیر، کیونکہ سورج کی طرف دیکھے گا تو تجھے پتہ چل جائے گا کہ یہ سورج ہے۔ اور اہل اللہ اور بہروپیے میں یہی فرق ہوتا ہے۔ اہل اللہ کی جانب جب آدمی نگاہ اٹھاتا ہے، ان کے چہرے کو تکتا ہے، اذا رؤوا ذکر اللہ، بندے کو خدا یاد آ جاتا ہے۔ اب وہاں پر کسی کے بتانے کی ضرورت ہی نہیں ہوتی، شمع جلتی ہے پروانے آ جاتے ہیں، شمع جب جلتی ہے تو پروانے آ جاتے ہیں، اہل نظر جب آتے ہیں تو دیوانے آ جاتے ہیں، کیونکہ ان کی موجودگی اس بات کی دلیل ہے کہ وہ پروانوں کو، دیوانوں کو اپنے گرد طواف کے لیے، اپنے گرد صحبت اور معیت کے فیض کے لیے بلا لیتے ہیں، اور ان کا بلانا فلیکس کے ذریعے، دعوت نامے کے ذریعے، اشتہار کے ذریعے نہیں ہوتا، دل کو دل سے راہ ہوتی ہے جو انہیں اپنی طرف کھینچ لیتے ہیں۔ خود غریب در جہاں چوں شمس نیست، شمس جاں باقیست کورا امس نیست۔ کہا دنیا میں سورج جیسا کوئی مسافر نہیں، اور روح کا سورج باقی ہے جس کے لیے کل گزشتہ نہیں ہے۔ جب انسان کی روح کا سورج طلوع ہوتا ہے تو پھر حال ہی حال ہوتا ہے، پھر اس کے لیے مستقبل کی گنجائش نہیں رہتی، اس کے لیے ماضی کی گنجائش نہیں رہتی، اس کا ہر دور حال کی کیفیت کو بیان کر رہا ہوتا ہے۔ اس لیے تو صوفیاء کرام فرماتے ہیں این کال من بر حال من، کال را بگزار مرد حال شو، یہ صوفیاء کا طرز طریق ہے۔ اور یہاں اہل نظر کے لیے پیر رومی نے بڑی خوبصورت بات کی، کہا جس کی نگاہ میں بصیرت تامہ ہوتی ہے، چونکہ اگر پھول کا نظارہ کرنا ہو تو بلبل کی آنکھ چاہیے، کوے کو کیا پتا کہ پھول کا نظارہ کیا ہوتا ہے، پھول کا حسن کیا ہوتا ہے، پھول کی خوبصورتی کیا ہے۔ اسی طرح مرد کامل کو پہچاننا ہو تو پھر دل کی آنکھ چاہیے، دل کی آنکھ کے بغیر بندہ مرد کامل کو پہچان نہیں سکتا۔ دیکھنے والے متعدد قسم کے لوگ ہوتے ہیں،
کسی کو کچھ نظر آتا ہے، کسی کو کچھ، کسی نے کہا بشر ہے، اور کسی نے کہا نور ہے، اور کسی نے کہا اس میں حقیقت مخفی اور پوشیدہ ہے۔ فرماتے ہیں شمس تبریزی کے نور مطلق است، آفتاب است وز انوار حق است۔ فرمایا شمس تبریزی حقیقت حال یہ ہے کہ یہ مکمل نور بن گیا، اور سورج ہے اور حق کے انوار میں سے ہے اور حق کے نور میں سے ہے، کیونکہ جب انسان اپنی مادیت کو فنا کرتا ہے تو پھر مادیت کی فنائیت کے بعد وہاں سے جو بقا ہوتی ہے وہ اس کے نور کی ہوتی ہے، وہ اس کے انوار کی ہوتی ہے۔ چوں حدیث روئے شمس و دین رسید، شمس چارم آسماں سر در کشید۔ کہا جب شمس الدین کے چہرے کی بات آ گئی تو چوتھے آسمان پہ کھڑا سورج وہ اپنا منہ چھپا لیتا ہے کہ اب میں کہاں جاؤں۔ اور اہل نظر اس بات کو جانتے ہیں، چونکہ مثنوی جو ہے یہ روح کی بات ہے، اندر کی بات ہے، اور اہل نظر اس بات کو بخوبی جانتے ہیں کہ سورج جو ہے اس شخص سے خیرات لیتا ہے جو اپنی ہستی کو مٹا کے اس کی بقا کو حاصل کر لیتا ہے، اس کی رضا کو حاصل کر لیتا ہے۔ واجب آمد چونکہ بردم نام او، شرع کردن رمز از انعام او۔ فرماتے ہیں اب واجب ہے اور ضروری ہے کہ ان کا نام لیا جائے، کیونکہ یہ ان کے نام کی برکت سے ہے اور ان کے فیض کا کرشمہ ہے جس کو آپ دیکھ رہے ہیں۔ اور اس نے جو انعام کیا ہے اس کی تھوڑی سی وضاحت کر دوں، اس کی مختصر سی شرح کر دوں، اور یہ پوری مثنوی اس کے انعام کی مختصر سی شرح ہے، پوری مثنوی۔ فرمایا ای نفس جان دامنم برتافتہ، بوئے پیراہان یوسف یافتہ۔ اس وقت میری روح خوب تیار ہو چکی ہے، مستعد ہو چکی ہے، کس چیز پہ؟ کہ اس نے یوسف کے لباس کی خوشبو سونگھی ہے، کہ جب اس مالک حقیقی کی، اور اگر آپ دیکھیں تو جو ہرن کا شکار کیا جاتا ہے وہ اس کے نافہ کی خوشبو کے اوپر شکاری جو اصل شکاری ہے اس خوشبو پہ جاتا ہے اور وہ ہرن کا جا کے شکار کرتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کی ذات تک رسائی کے لیے بندہ جب ولی کامل کے قدموں پہ جاتا ہے تو پھر اس کے قرب کو پا لیتا ہے، اس کی رضا کو اور اس کی خوشنودی کو پا لیتا ہے۔ کز برائے حق کے صحبت صالحہ، باز گو رمز ازاں خوشحالہا۔ برسوں کی صحبت کا حق ادا کرنے کے لیے اس کا کچھ نہ کچھ احوال بیان کرنا چاہیے، اور اس کی حقائق سے کچھ نہ کچھ تھوڑا سا پردہ اٹھانا چاہیے۔ اگر وہ پردہ اٹھے گا تو کیا ہوگا؟ تا زمین و آسماں خنداں شود، عقل و روح و دیدہ صد چنداں شود۔ فرمایا تاکہ زمین بھی ہنس پڑے اور آسمان بھی مسکرا اٹھے، عقل اور روح اور آنکھیں یہ 100 گنا ہو جائیں، صد چنداں شود۔ عقل پھولے سے نہ سمائے، روح کے انوار اس جسم کے اندر قید میں نہ آ سکیں، اور آنکھیں صرف 2 آنکھیں نہ رہیں، لوں لوں دے مڈ لکھ لکھ چشمہ، ایک کھولاں ایک کجاں ہوں۔ یہ لاکھوں لاکھوں بن جائیں، سینکڑوں بن جائیں، ہزاروں بن جائیں، اور کس کو دیکھیں؟ اس محبوب حقیقی کو دیکھیں۔ گفت میں دور افتادہ از حبیب، ہمچو بیماری کے دورست از طبیب۔ میں نے کہا دوست سے کہ یہ جو دور پڑی ہے اس بیمار کی طرح جو طبیب سے دور ہے، یعنی اگر روح کو شیخ کامل کی تربیت نہ ملے اور دل کو اس کی خوراک نہ ملے
تو یہ کمزور ہوتا ہے، یہ بیمار ہو جاتا ہے. جس طرح صحیح مسلم شریف کے اندر بھی ذکر ہے اذا صلحت صلح الجسد کلہ اذا فسدت فسد الجسد کلہ الا وہی القلب، کہ وہ دل ہے اگر وہ ٹھیک ہے تو پورا وجود ٹھیک ہے، اگر وہ خراب ہے تو پورا وجود خراب ہے. لیکن آگے مولانا روم صاحب رحمۃ اللہ علیہ وہ اس پوری حقیقت سے تھوڑا سا پردہ سرکانے کے بعد اور ہٹانے کے بعد کہتے ہیں خود ثنا گفتن زمن ترک سناس کئی دلیل ہستی و ہستی خطاست. کہا میرا تعریف کرنا ہی خود تعریف نہ کرنا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ یہ وجود کی دلیل ہے اور اپنا وجود اس کی ہستی کے سامنے یہ خطا ہے، یہ کیا ہے؟ غلطی ہے. تو صوفیاء ہمیشہ سبق دیتے ہیں اپنی نفی کا. وہ کہتے ہیں کہیں پر بھی تیری میں نہیں آنی چاہیے، تیری ہستی نہیں ہونی چاہیے، تیری انا نہیں ہونی چاہیے، تیری وڈیائی نہیں ہونی چاہیے، بلکہ ان کو فنا کر، ان کو ختم کر اور ایک یار کی بات کر، ایک محبوب کی بات کر، ایک مطلوب اور ایک مالک کی بات کر. قال اطعمنی فانی جائع فاعتجل فالوقت سیف قاطع. کہا کہ مجھے کھلا، میں بھوکی ہوں. روح کی جب آنکھ کھلی نا تو اس نے اپنے آپ کو نحیف پایا، اور دل نے جب آنکھ کھولی تو اس نے اپنے آپ کو بیمار پایا. تو کہنے لگا کچھ مجھے بھی کھلا دیجیے. یاد رہے کہ انسان کی تکمیل دو وجودوں سے ہوتی ہے. ایک یہ باڈی ہے، یہ بدن ہے اور یہ جسم ہے، اور دوسرا قلب اور روح ہے. جسم کو ہم ہر وقت باہم خوراک پہنچاتے رہتے ہیں. اس کو کمزور دیکھیں تو اس کے لیے ہم چارہ کار کرتے ہیں، اور اگر یہ بیمار پڑ جائے تو طبیب اور ڈاکٹر کے پاس لے کے جاتے ہیں. اسی طرح دل بھی بیمار پڑتا ہے. دل کی بیماری کیا ہے اور دل کی کمزوری کیا ہے؟ دل کی بیماری یار کے علاوہ، محبوب حقیقی کے علاوہ کسی اور جانب متوجہ ہونا، یہ اس کی بیماری کی علامت ہے. اور ذکر الہی کو ترک کرنا یہ اس کی کمزوری کی علامت ہے. جب ذکر الہی بھی ہو اور دل کا چہرہ محبوب حقیقی کی طرف ہو تو پھر نہ یہ بیمار ہوتا ہے نہ یہ نحیف اور کمزور ہوتا ہے. تو اس لیے کہا فَإِنِّي جَائِعٌ، مجھے بھی کچھ کھلا دیجئے. روح نے کہا، دل نے کہا کہ جسم کو پالنے پوسنے والوں میرا کون خیال رکھے گا؟ میرے درد کی دوا کون کرے گا؟ میرے دکھوں کا مداوا کون بنے گا؟ میری بیماری کا علاج کون کرے گا؟ میری بھوک کا تدارک کون کرے گا؟ تو اس نے کہا قال اطعمنی، مجھے بھی کچھ کھلا دو. میری خوراک محبوب حقیقی کا وصل ہے، کبھی میرا رخ اس جانب بھی کرو نا. میرا علاج ذکر الہی ہے، کبھی اس کے ذکر سے مجھے بھی سرشار کرو اور میرا بھی علاج کرو. فَاعْتَجِلْ فَالْوَقْتُ سَيْفٌ قَاطِعٌ. کہا جلدی کرو، وقت بہت تیز دار تلوار ہے، یہ تو کاٹ رہی ہے. عمر بندے دی انج وہانی جی میں پانی وچ پتاسا ہو، یہ تو گزر رہی ہے. وقت کاٹنے والی تلوار ہے. ہر سانس کے بعد وہ سانس دوبارہ نہیں آتا. اور یاد رکھیں اس کائنات کے اندر لوگ سمجھتے ہیں ہیرا قیمتی ہے، موتی قیمتی ہے، جواہر قیمتی ہیں، سونے کی کان قیمتی ہے، فلاں سرمایہ، دولت، خزانہ، محل، بلڈنگ، عمارت یہ قیمتی ہیں. لیکن صوفیاء فرماتے ہیں یہ سب جانے کے بعد مل جاتے ہیں، لیکن سب سے زیادہ قیمتی تیری سانس ہے. اس سے زیادہ قیمتی کوئی چیز نہیں. جو تیرا سانس گیا، قیمتی تو وہی چیز ہے جو نایاب ہو. تو سانس جانے کے بعد دوبارہ نہیں پلٹتا، لہذا کائنات میں سب سے زیادہ قیمتی سانس ہے، اس کی حفاظت کر. وَمَنْ يَخْرُجُ بِغَيْرِ ذِكْرِ اللَّهِ تَعَالَى فَهُوَ مَيِّتٌ. جو بھی ذکر الہی کے بغیر گیا وہ مردہ ہے. خوش طرح باشد کے سر دل براں، گفت آیت در حدیث دیگراں. رومی فرماتے ہیں کہ بہتر یہی ہوتا ہے کہ معشوقوں کا راز
دوسروں کے قصے کے روپ میں سنا دیا جائے۔ اور صوفیاء کا یہ بڑا خوبصورت انداز ہے کہ وہ حکمت کے اندر اور پردوں میں لپیٹ کے بات کرتے ہیں۔ کبھی اسے لیلا مجنو کے قصے میں، کبھی ہیر رانجھا کے قصے میں، اور یہ مجاز سے حقیقت کی طرف اپنے سالک اور طالب کو لے کے جاتے ہیں۔ اور یہ ان کا ایک خوبصورت انداز ہے، چونکہ دنیا میں لوگ جس کیفیت میں ہوتے ہیں نا، تو یہ وہی روپ دھار لیتے ہیں۔ لوگوں کو، مخلوق کو خالق تک لے جانے کے لیے پہلے مخلوق میں انہی کے روپ میں داخل ہوتے ہیں، اور انہی کا روپ دھار کے ان کو اس سے نکال کے اصل روپ کی طرف لے کے جاتے ہیں اور اصل حقیقت کی طرف لے کے جاتے ہیں۔ گفتہ آیت در حدیث دیگراں، دوسروں کے قصے میں بیان کرنا، یہ ان کا اسلوب اور یہ ان کا طرز ہے۔ بعض گو اسرار و رمز مرسلیں، آشکارا بے کے پنہاں سر دین۔ کہا رسولوں کے راز اور اشارے بتا، اور دین کا ذکر کھلم کھلا بہتر ہے نہ کہ پوشیدہ۔ آرزو می خواہ لیکن اندازہ خواہ، برنتا بد کوہ را یک برگ کاہ۔ کہا مراد مانگ لیکن اپنی استطاعت کے مطابق، اپنی ہمت کے مطابق، اپنی طاقت کے مطابق۔ کیوں کہ گھاس کا ایک تنکا پہاڑ کو برداشت نہیں کر سکتا۔ اگر ایک تنکا اور اس کے اوپر چٹان ڈال دی جائے، کتنا برداشت کرے گا؟ تو انسان کو اپنے اندر پہلے اس معیار کی جستجو پیدا کرنی چاہیے۔ جب آرزو اور جستجو بندے کے وجود میں پیدا ہوتی ہے تو پھر انسان کے لیے اسرار و رموز کا انکشاف ہوتا ہے، حقائق اور حقیقت کا انکشاف ہوتا ہے۔ اس لیے عقل کی استعداد اور عقل کی ہمت کے مطابق ان کے اوپر ظاہری علوم کا انکشاف کیا جائے، اور دل کی طلب کے مطابق باطنی اسرار کو ان کے اوپر کھولا جائے۔ آفتاب کذب این عالم فروخت، اندکے گر پیش آیت جملہ سوخت۔ وہ سورج جس سے سارا عالم روشن ہے، وہ سورج جس سے پوری کائنات روشن اور منور ہے، اندکے گر پیش آیت جملہ سوخت۔ اگر یہ تھوڑا سا اپنی جگہ سے آگے بڑھ جائے تو یہی جو روشنی لے کے زندگی حاصل کرتے ہیں یہ راکھ ہو جائیں، یہ جل کے راکھ کا ڈھیر بن جائیں، راکھ کا ڈھیر بن جائیں۔ تو اپنی استعداد کے مطابق ان کو اگر اس کی حرارت پہنچے تو یہ نشو و نما پاتے ہیں، یہ بڑھتے ہیں، یہ پھلتے ہیں، یہ پھولتے ہیں۔ لیکن اگر اپنے اس مقام سے آگے بڑھے تو یہ جل جائیں گے۔ فتنہ و آشوب خون ریزی مجو، بیش ازیں از شمس تبریزی مجو۔ کہا فتنہ اور فساد اور تباہی کی کوشش نہ کر، اور اس سے زیادہ شمس الدین تبریز کے بارے میں جستجو نہ کر۔ یہاں پھر پردے کی بات کر گئے، کہا اتنا تیرے لیے کافی ہے کہ یہ مرشد کامل کا کردار ادا کر کے طالب کو اپنے مالک تک رسائی عطا کرتے ہیں، جس سے یہ واضح ہوتا ہے کہ جو طبیب ہے وہ مریض کا علاج اس کے حساب سے کرتا ہے، اور مرشد کامل جو ہے وہ اسرار کا انکشاف طالب کی استعداد، اس کی طاقت اور اس کی ہمت کے مطابق کرتا ہے۔ اور اگر اس کی طاقت سے زیادہ کر دیا جائے تو پھر وہ زندہ نہیں رہ سکتا، یا وہ جذب کی کیفیت میں چلا جاتا ہے، یا وہ عالم بالا میں چلا جاتا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اس کے وجود میں استطاعت اتنی تھی، طاقت اور قوت ہی اتنی تھی۔ تو مرشد کامل کے سامنے اپنا حال کہہ دینا چاہیے اور اپنی کیفیت کو بیان کر دینا چاہیے تاکہ اس کے مطابق اس کا علاج ہو سکے، اور یہ مرشد کامل کے بغیر ممکن نہیں۔ وما توفیقی الا باللہ۔